السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو صرف ایک ذاتی مفادات اور ذاتی انا کی ایک جنگ نظر آتی ہے، مگر انٹرنیشنل پالیٹکس بھی اس وقت جو ریئلسٹ زیرو سم پالیٹکس اور انٹرسٹ کے ارد گرد ریوالو ہوتی ہے، پالیٹکس کے اندر تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انڈو یو ایس جو ٹائز ہیں، اسٹریٹجک ٹائز، وہ کس طریقے سے ڈرامیٹکلی تبدیل ہو رہی ہیں، شفٹ ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک جو ہے وہ ٹرمپ مودی جو ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کا مشترکہ اعلامیہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا وہ جو ہے حیران کن، گمراہ کن، یک طرفہ اور سفارتی اقدار کے، سفارتی آداب کے منافی آپ کو نظر آتا ہے، چونکہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا ایک ایسا ملک جو ہے جس کے بڑے ٹینٹڈ ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے اس کا، اور اس کے علاوہ ایک ایسا جو مودی پرائم منسٹر جو کہ خود امریکہ نے اس کو بین کیا ہوا تھا۔ اس سے بڑی بےزتی، اس سے بڑی دنیا کے آگے ہزیمت کیا کسی پرائم منسٹر کو اٹھانی پڑے کہ وہ پہلے ایک ملک کے اندر اس کی انٹری بین تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو 2002 کے اندر گجرات مسیکر ہوا تھا مسلمانوں کا، اس کے بعد جو مودی کو بچر آف گجرات کا جو لقب دیا گیا، 2005 کے اندر جو ہے ان کو ویزا ڈینائی کر دیا گیا، یو ایس کے ساتھ ساتھ دیگر یورپی ممالک کا بھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 1998 کا امریکی لا ہے جس کے تحت جو ہے وہ جب سنگین ترین مذہبی آزادیوں کے خلاف ورزیاں جو بھی افراد کرتے ہیں وہ ان کی انٹری بین کر دیتے ہیں، تو مودی اسی 1998 کے یو ایس لا کے تحت اس کی انٹری بین تھی، مگر یہی والا بینڈ بچر آف گجرات جو ہے اس وقت ہندوتوا بائی گوٹ جاتا ہے امریکہ کے اندر، اور وہاں پر جو ہے ایک تو محصولات کا جو معاملہ ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو ویپنائز کر رہی ہے، اس کے معاملے کے لیے، اور انڈین تارکین وطن جن کو ڈیپورٹ کرنے کا بڑا ایک تضحیک آمیز سلسلہ جو شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریسنٹ امریکی پرواز جو ہے وہ آتی ہے انڈیا میں اپنے جو ہے ڈیپورٹ کرنے کے لیے انڈین تارکین وطن کو، مگر سب سے زیادہ اس کے اندر شرمناک پہلو یہ تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد انڈیا کے اندر ہندوتوا کارکن مشتعل ہو گئے، انہوں نے ٹرمپ کا پتلا بھی جلایا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ ان سے ٹرمپ سے جو ہے انڈین پی ایم زیادہ کنسیشنز نہیں لے پائے، نہ تو اپنے تارکین وطن کے لیے لے پائے، نہ ہی محصولات کے حوالے سے، بلکہ ٹرمپ نے ایک دو ٹوک موقف دے دیا کہ جیسا ٹیرف آپ لگائیں گے ہم آپ سے ویسا ہی ٹیرف ہم لگائیں گے۔ ان کو وہاں پہ کوئی رعایت نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے اوپر بھی جب دونوں ممالک بات کر رہے تھے تو ٹرمپ نے سارا ملبہ مودی رجیم کے اوپر ڈال دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ والا حالیہ وزٹ تھا اس کے بعد کیا خطے کے اندر تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، چونکہ بھارت ایک اس کے دہشت گرد عزائم پوری دنیا کے لیے جو سامنے ہیں، ایک ایسے ملک کو F-35 طیاروں کی اور جدید ترین دفاعی آلات کی فراہمی کس طریقے سے ریجنل بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کرے گی، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پی ایم ایل این رہنما جمشید خان صاحب۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس بھی زیرو سم گیم کے اندر انٹر ہو چکی ہے۔ یہ جو ٹرمپ مودی مشترکہ اعلامیہ ہے اس وقت سامنے آتا ہے جبکہ انڈیا کے اندر منی پور کا معاملہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر سنگین ترین اسٹیٹ آپریشن اپنی ہی اقلیتوں کے خلاف ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو مائنورٹی جس کو کوکی گروپ کہتے ہیں وہاں پر ان کے خلاف وہ کرسچنز ہیں، اور جو وہاں پہ ایک جو میجورٹی ہندو گروپ ہے وہ کس طریقے سے سنگین ترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ یہ انڈیا کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے، آپ ساتھ میں انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر تو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ دیکھ ہی چکے ہیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے، مگر ایک ایسے پی ایم کے ساتھ ٹرمپ کا کھڑے ہونا یہ کیا میسج دنیا کو دے رہا ہے؟ سارا خان، آپ یہ بات دیکھ لیں کہ جتنے ہیڈ آف اسٹیٹ ملنے گئے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف میں تھے وہ مودی سرکار ہی تھی، اور آپ پاکستان کو دیکھ لیں، کسی نے لابنگ نہیں کی کہ ہم جا کے امریکہ میں ٹرمپ سے سب سے پہلے ملیں، اور اس کے پیچھے عام لوگوں کو وہ معاملات نہیں پتہ کہ انڈین انتظامیہ اور مودی سرکار کس قدر پریشان ہیں، ان کے جو کرپشن کے معاملات ہیں جو عام ہماری عوام کو نہیں پتہ کہ انہوں نے فائنینشیل کتنے وہاں معاملات کیے ہیں انڈینز لوگوں نے، اور وہاں تو کرپشن کی سزا تو انتہائی سخت ہے امریکہ میں بھی، بلکہ ایون وہاں تک سزائے موت ہے اگر کوئی کرپشن میں، تو ان کے وہاں جو انڈین ہیں کچھ بائی برتھ بھی جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، یا جو بعد میں جاب کے لیے گئے ہیں انہوں نے ایسے کام وہاں کیے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ
آتے سار انہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے کہ 208 ان کے شہری وہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں. اور جیسے آپ نے انٹرو میں خود بتایا ہے کہ کیا حال تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہ جہازوں میں سے اتر رہے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک بات کسی جمہوری ملک کے لیے کیا ہوگی؟ تو جمہوریت خالی اس کو یہ کہہ دینا کہ ہم جمہوری ملک ہیں اس سے جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت کا روٹ کاز تک جانا. اور مودی میں نے جو آبزرو کیا ہے سارا خان کہ مودی سرکار سے جو بی جے پی کی گورنمنٹ تھی, بی جے پی کی کروڑ درجے بہتر تھی, اور کانگریس تو اس سے بھی بہتر رہی ہے. کانگریس تو وہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے دور میں کوئی اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہوئی, پاکستان پہ حملے نہیں ہوئے, اتنا افیکٹو انہوں نے کام نہیں کیا. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ ملاقات ان کے لیے بجائے خفت کے اور کسی چیز کا موجب نہیں بنی. اچھا, یہ جو عالمی خفت ہے یہ انڈیا کو اس کا سامنا متعدد بار کرنا پڑا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے آسٹریلیا نے بلکہ باقاعدہ ایک جو رپورٹ پبلش کی انڈین اسپائی نیٹ ورک کے حوالے سے, انہوں نے ہیڈ لائن لگائی نیسٹ آف اسپائز, کہ بھئی ایک نیٹ ورک ہے پورا کا پورا اسپائز کا, جو کہ آسٹریلیا کے اندر جو کانفیڈینشیل ٹریڈ انفارمیشن ہے وہ نکلوانے کے لیے, پولیٹیشینس کی اسپائنگ کے لیے, اپنے ڈائسپورا کی اسپائنگ کے لیے جو ہے یہاں پر بڑا متحرک ہے. اس کے بعد جو ہے 2020 کے اندر گارجین نے بھی اس کو مینشن کیا, اور آسٹریلیا کے نیشنل سیکیورٹی ادارے نے بھی رپورٹ پبلش کی کہ انڈین انٹیلیجنس آپریٹوز کو انہوں نے باقاعدہ ڈیپورٹ کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کیسے کینیڈا کے ساتھ ڈپلومیٹک فال آؤٹ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہردیپ سنگھ کا وہاں پہ مرڈر ہوتا ہے کینیڈین سوئل کے اوپر, اور اس کے ساتھ امریکی سوئل کے اوپر پون سنگھ کا جو ہے وہ مرڈر کی پلاننگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بھی متعدد سکھ رہنماؤں کی مرڈر کی پلاننگ ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قطر کے اندر انڈین ڈیفینس آپریٹوز جو ہے ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. تو ایسے میں جب ایک تو جرمن واقعہ بھی ہے کہ جرمن پولیس نے بھی کچھ انڈین آپریٹوز کو اریسٹ کیا ہوا ہے. انڈیا کی عالمی خفت یہ پہلی سٹوری نہیں ہے, مگر ایسے میں پھر بھی جو ہے یہ ملاقات اس طریقے سے میٹیریلائز ہونا ہے کہ جو ٹرمپ اور مودی مشترکہ اعلامیہ دے رہے ہیں, یہ تو امریکہ کے بھی ڈیموکریٹک اور سیکولر کریڈینشلز کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ملاقات جو سارا خان کرائی گئی ہے وہ لابنگ کرا کے کرائی گئی ہے. کوئی ان کی دعوت پہ یہ وہاں نہیں گئے تھے. انہوں نے وہاں اپنے جو آدمی ان کو یوز کیا ہے, وہاں پیسہ خرچ کیا ہے, اور پیسہ خرچ کر کے باقاعدہ لابنگ کر کے یہ ملاقات ارینج کرائی گئی ہے. اور اس میں جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پی ٹی آئی کے والے بھائی ہیں, وہ یہ چاہ رہے تھے, انہوں نے بہت پلاننگ کی تھی, اور انہوں نے تو تقریباً یہ بتا دیا تھا کہ اس جو سوالات بعد میں سیشن ہوگا مودی اور ٹرمپ کا, اس میں ریلیز عمران خان کا سوال کیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی برے طریقے سے وہ ناکام ہوئے ہیں, اور وہاں وہ اپنے معاملات میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں. اور سارا خان جو آپ یہ آپ عالمی سطح پہ یہ ایک چیز دیکھیں کہ آپ دہشت گردی سے دنیا پریشان ہے نا, لیکن یہ جو امریکہ, کینیڈا اور یہ یورپی یونین ہے, یہ فائنینسنگ ٹیررزم کی وجہ سے پریشان ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بندے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے فائنینشیل ٹیررزم ہے. وہ اتنا بڑا قدم کا امریکہ نہیں اٹھاتا کہ 208 بندوں کو انہوں نے اتنی سختی سے ڈیپورٹ کیا ہے. چونکہ انڈیا نے اپنے جو انلیگل اسیسنیشن پلاٹس ہیں ان کی فنڈنگ کے لیے, اور اپنی جو اسپائنگ نیٹ ورک ان کی فنڈنگ کے لیے ایک بہت بڑا ایسا جو ہنڈی والا کا گلوبل نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے, کہ جس کے اندر وہ اس قسم کے اپنے جو ریاستی دہشت گردی کے عزائم ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے یہ والا تمام ہنڈی والا کا چینل یوز کرتے ہیں, بینکنگ چینل نہیں یوز کرتے ہیں. وہ پکڑا گیا ہے, جس وجہ سے یہ بے نقاب ہو گئے ہیں, وہ پکڑے جانے کی وجہ سے اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور دنیا کے کسی ملک میں یہ کام کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے کہ وہ 208 بندے زنجیروں میں جکڑ کے ڈیپورٹ کریں؟ صرف ایک ملک ہے پوری دنیا میں, ایک ملک ہے انڈیا, کہ جس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے,
اور یہ میرے بھائی نادان بھائی ہیں پی ٹی آئی والے، یہ وہاں سوال کرانا چاہ رہے تھے ریلیز عمران خان کا، انہیں یہ نہیں پتہ وہ اپنے ٹیرف کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان کو ان کا ریلیز، یہ جو بندے ٹیررزم میں آئے ہیں، فائنینشیل ٹیررزم میں، ان کے معاملات ہیں، اور کتنے سارے دہشت گردی والے معاملات ہیں. تو یہ وہ ملک اپنے معاملات نہیں حل کر سکتا، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹرمپ اور مودی کی ملاقات میں انڈین صحافی یہ سوال اٹھائیں، انٹرنیشنل لیول پہ سوال اٹھائیں. اس میں بھی برے طریقے سے یہ ناکام ہوئے ہیں. اچھا، سوال ہم یہاں پر یہ اٹھاتے ہیں کہ تقریباً بھارت کے ساتھ جو امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے وہ $100 ملین کے لگ بھگ ہے، اور اس سے پہلے ماضی کے اندر ٹرمپ کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ بھارت کے اوپر واشگاف الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جو بھارت ہے وہ ٹیرف کا سب سے غلط ترین استعمال کرنے والا ملک ہے. تو اتنا سخت ترین موقف ہے، اور اس کے بعد ابھی اسٹیٹمنٹ کہا جانا کہ جیسا ٹیرف بھارت لگائے گا ویسا ہی ٹیرف کا حساب ہم لیں گے، اسی طریقے سے ہم بھی لگائیں گے. یعنی کہ پھر اس کے اندر تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہوگی نا، تو ٹریڈ وار نظر آتی ہے. جواب مل گیا ان کو، ٹیرف والا کوئی ریلیف نہیں ملا. میرے خیال میں سارا خان ان کو اس ملاقات بیکار گئی ہے، اس میں کوئی چیز یہ حاصل نہیں کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ مودی صاحب کی تھوڑی سی تعلیم والا بھی ایشو ہے، اور وہاں اس طرح جا کے وہاں بات کرنا، ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کرنا سفارتی طور پہ، اس میں بھی وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکے. اور یہ میرے حساب میں یہ جو ٹرمپ مودی ملاقات ہے، یہ بجائے خفت کے علاوہ انڈیا کو وہاں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. یہ نان سیریسنس جو ہے امریکی قیادت کی یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ جب وہ ایلون مسک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی اور نینیز کے ساتھ باقاعدہ مل کے ملاقات کرتے ہیں. اپنی آفیشیل ڈیلنگز کے اندر وہ کبھی بھی جو ہے اس فارم میں نہیں بیٹھتے ہیں، مگر مودی کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے ان کو چلتا کیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو ہے ان کی جو ساتھ گفتگو کر دی، اور بس اسی کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا. تو جمشید صاحب آگے بڑھتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ایک مشترکہ اعلامیہ کے اندر ایک بات جو ہے وہ بڑی نقطے کی، بڑی قابل اعتراض وہ یہ بھی ہے کہ F-35 کی فراہمی، انڈیا کو ان لڑاکا طیاروں کی فراہمی، اس کے حوالے سے ٹرمپ نے یقین دلایا ہے، اور دفاعی آلات کا بھی. اب چونکہ یہ جو یو ایس چائنا ایکویشن ہے اس کے اندر وہ انڈیا کو ایک مضبوط ریجنل حلیف کے طور پر دیکھتے ہیں. 2022 کی جو ہے یو ایس ہے اسٹریٹجی، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، وہ بھی اس حوالے سے بات کرتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا جو کہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ صرف اپنے مفادات کے فروغ کے لیے جو ہے دنیا کے ہر ملک سے فائدہ اٹھایا، رشیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی بھی اس کا ٹریڈ ایکویشن وہ جا رہی ہے، ایران کے اوپر کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، حالانکہ امریکن سینکشنز ہیں مگر ایران کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بالکل ویسے ہی ہیں. تو ایک ایسا ملک سے صرف اپنے سیلفش اسٹیٹ انٹرسٹ کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے یو ایس کا اسٹریٹجک حلیف ریجن میں بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک میری معلومات ہیں یا میرا علم ہے، اس میں کوئی اسلحے کی ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اور کسی سطح پہ یہ جو اس ریجن کا انڈیا پردھان منتری بننا چاہ رہا تھا اس پورے ریجن کا، اس میں بھی اس کو ناکامی ہو گئی. اور میری معلومات میں تو یہ ہیں کہ کوئی اسلحے والے، کوئی یقین دہانی ان کو نہیں کرائی گئی. جو میں نے ان کی ملاقات دیکھی ہے، اس ملاقات میں سارا خان وہ ایک آفیشیل کا جو تھی ملاقات، اس میں ٹائم گزارنے والا کام تھا، اور بس بہت ساری جو باتیں تھیں اس میں ٹرمپ نے ہاں الا کر کے سارے لا کے اور اس سوال کو چلتا کیا ہے. میں ابھی بھی اس چیز پہ ہوں کہ کسی چیز میں اس ملاقات میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب دیکھیے بنگلہ دیش کے اوپر جب سوال ہوا اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا کردار، اس کے حوالے سے جب بات ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا کا سارا ملبہ جو بنگلہ دیش کے اندر رجیم چینج ہوا ہے، مطلب کہ وہ تو ایک انڈیجنس ریولوشن تھا جس کے بعد ایک رجیم چینج ہوا، اس کا سارا ملبہ مودی کی پالیسی کے اوپر ڈال دیا. اور اس کے بعد جو مودی کو وہاں بھی خفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو صحافیوں کے تیز و تند سوالات تھے اس کا وہ سامنا نہیں کر پائے. آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ حسینہ واجد وہاں سے فرار ہوئی ہیں تو وہ کیا افغانستان گئی ہیں یا پاکستان آئی ہیں؟ وہ سیدھی انڈیا میں انہوں نے لینڈ کیا ہے.
تو وہ چیزیں امریکہ کی انٹیلیجنس کے آگے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں جو کچھ کہ ان کا کردار تھا وہ بالکل ان پہ عیاں ہے, اور اس چیز کو کسی صورت یہ ڈینائی کریں گے, یہ سامنے آ کے یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جو سی آئی اے ہے, سی آئی اے سے کوئی چیز انڈیا کی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ایک ایسا ملک بھارت جس کو خطے کے ممالک جو ہیں وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, مالدیپ کی مثال لے لیں, اس کے ساتھ نیپال اور بھوٹان کا طرز عمل, ان کی خارجہ پالیسی انڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں. تو ایسے خطے کے اندر جبکہ بھارت جو ہے اس کو شدید ترین ریجن کے اندر اپنی پالیسیوں کے حوالے سے مزاحمت کا سامنا ہے. سری لنکا کا طرز عمل بھارت کے ساتھ دیکھ لیں کہ انڈین ہیجمنی جو ہے اس کو جتنے بڑے سیٹ بیکس ریسنٹلی لگے ہیں, اس تناظر کے اندر کیسے جو امریکن نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ انڈیا کے اوپر ریلائی کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ملک جو پڑوسی ملک ہے نا وہ انڈیا سے کمفرٹیبل نہیں ہے. پاکستان کا تو چلے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ حریف ہیں یا ہم نے 3 جنگیں لڑی ہوئی ہیں. مالدیپ سے تو کوئی جنگ نہیں لڑی گئی ان کی, بنگلہ دیش سے تو کوئی جنگ نہیں لڑی گئی. وہ تو انہوں نے وہاں فائدہ اٹھا لیا ہے اس وقت. اور کوئی پڑوسی ملک انڈیا کی اس وقت جو ان کی فارن پالیسی ہے اس سے قطعاً وہ مطمئن نہیں ہے. جمشید صاحب ایک کوئک ٹیک ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ہو جائے کہ جس کے اندر ہم نے پاکستان میں ایک خط بازی, ایک لیٹر ڈپلومیسی کا سلسلہ شروع ہوتے ہوئے دیکھا. اب تیسرے کے بعد چوتھا خط بھی لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے, جب باقاعدہ طور پر کیٹیگوریکلی جو ہے آرمی چیف یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ تو میں خط پڑھوں گا, نہ ہی میں جو ہے کوئی جواب دوں گا, نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے جو ہے اگر بات کرنی ہے تو وہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان, یہ جو پولیٹیکل رجیم جو ہے اسلام آباد کے اندر ہے, آپ اسی سے بات کر سکتے ہیں. ایسے میں یہ کیا صرف آپٹکس کے لیے پروپیگنڈا ہے یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر ہی تقسیم پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ میں ایک اور پریڈکشن آپ کے پروگرام میں کر دیتا ہوں. یہ تو صرف آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں نا, اس سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا ہے ایک, جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو آئینی بینچ کے حوالے کر دیا ہے اور اس کو پٹیشن میں بدل دیں گے. میرے حساب میں اگر یہ والا کام, یہ نامناسب کام ہے میری نظر میں, کہ آپ اس طرح آپ نے خطوں کو پٹیشن میں بدلنا شروع کیا تو کل ایسی جنگ شروع ہو جائے گی اور ہر بندے نے کل چیف جسٹس کو خط لکھنا شروع کر دینا ہے, اور یہ آئینی بینچ کتنے یہ لوگوں کے خطوں کو انٹرٹین کرے گی. ان کا بالکل یہ چیف جسٹس والا یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. اگر انہیں کوئی بات بانی پی ٹی آئی کو کوئی ہے تو وہ وکلا ہے نا ان کے پاس, وہ 183(4) کی خود پٹیشن کریں, وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گی اور اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. اور دوسرا سارا خان, جو ہمارا تھا نا پچھلے پروگرام میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے انالیسز یہ کیا تھا ان خطوں کے بارے میں کہ یہ عوام میں اور فوج کے درمیان ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل آرمی چیف نے بھی تقریباً یہی بات ان کو صحافیوں کو کہی ہے, جس میں مزمل سہروردی صاحب بھی تھے. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ شیعہ پہ ترک جو آئے ہوئے تھے, صدر آئے ہوئے تھے, ان کے یہ چلتے ہوئی ہے, یہ کوئی باقاعدہ رینج نہیں تھی. جب وہ نکل رہے تھے تو وہ 4-5 صحافی ان کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے سلام دعا کی ہے, وہ رک گئے ہیں. رک کے انہوں نے ان کے خیریت پوچھی ہے, ان کے سوالوں کا, اور مذاق کے طور پہ انہوں نے بات کی ہے جی وہ خط جو آپ کو لکھے جا رہے ہیں. نے کہا جی مجھے تو کوئی خط نہیں ملا اور میں تو وہ خط پڑھوں گا بھی نہیں. اور باقاعدہ انہوں نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ یہ خط ان کا ٹول ہے, ایک پروپیگنڈے کا ٹول ہے. اور چیف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ خط میرے لیے نہیں تھا, میڈیا کے پرسن کو کہا ہے یہ خط آپ کے لیے تھا. اور ابھی یہ وزیر اعظم کو بھی خط جائے گا, یہ ایک خط وزیر اعظم کو بھی لکھیں گے, یہ اسی طرح اور لوگوں کے بھی خط لکھیں گے جو اس سے پہلے یہ کر رہے تھے, ٹویٹ کر رہے تھے. ٹویٹ سے وہ رزلٹ حاصل نہیں ہو رہے تھے. اور اس پر بھی میں آپ کو بریف کروں 2 سیکنڈ کے لیے کہ عمران خان اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں اپنے
جتنے ان کے ساتھی ہیں کہ میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کیا جاتا. اب ان کی مرضی ہے, وہ جو ان کا پسند آئے گا تو وہ ری ٹویٹ کریں گے نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے میرے فالوور ہیں اس کو ری ٹویٹ کریں وہ. اور ٹویٹر جو ہے یہ تھوڑے سے پڑھے لکھے یا جنٹری کے لوگوں میں ہوتا ہے. عام جو طبقہ ہے جو وہ ان کے لیے یہ ٹک ٹاک, یوٹیوب, یہ ان پہ وہ زیادہ عام آدمی جو ہے. اور یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے کہ کس طریقے سے جو خطوط ہیں ان کے جواب جو ہیں وہ چونکہ آنے تو ہیں نہیں, تو اب لہجہ ہر خط میں جو ہے پہلے سے سخت ہوتا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چوتھے خط میں کتنا ایک سخت لہجہ ہوگا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اور آئی ہوپ کہ جس طریقے سے عوام نے ریمیٹنسز کے بین کی کال کو مسترد کیا, اسی طریقے سے اس خط بازی کی تحریک کو بھی مسترد کیا جائے گا. جمشید صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر ڈرامٹک تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کس طریقے سے جو انڈو یو ایس پارٹنرشپ ہے اس کے اندر تو ہمیں اس طریقے سے جو ہے ایک الائنس بنتا ہوا ریجن کے اندر نظر نہیں آ رہا, جس طریقے سے ایک حالیہ ناکام دورہ مودی ریجیم نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی کنسیشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے جو انڈین عوام کے لیے, انڈین ڈائسپورا کے لیے یا انڈین جو ہے بزنس کے لیے وہ نہیں نکلوا سکے, چونکہ ٹرمپ وہ صدر ہے امریکی جو کہ اس سے پہلے بڑا سخت ترین موقف جو ہے انڈیا کے حوالے سے استعمال کرتے رہے کہ یہ تو ٹیرف کے حوالے سے, اور ٹیرف کا استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے زیادہ بیکار ترین ملک ہے. ایسے بیانات بھی وہ اس سے پہلے دے چکے ہوئے ہیں. تو اب جب انہوں نے کہا کہ ٹیرف کے حوالے سے پالیسی ہماری ٹٹ فور ٹیٹ ہوگی, ساتھ میں ایک بڑی تضحیک آمیز ترین جو ہے سلوک بھارتی ڈائسپورا کے ساتھ کیا گیا, ان کو ڈیپورٹ کیا گیا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, اور پھر ٹرمپ کے پتلے انڈیا کے اندر جلانے والا ایک سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین انفلوئنسرز کس طریقے سے موک کر رہے ہیں ٹرمپ کو, اس کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں. تو یہ جو انٹرنل ڈومیسٹک اشتعال انگیزی ٹرمپ کے خلاف انڈیا کے اندر ہی پھیلائی جا رہی ہے, اس کا ریاکشن بھی امریکی پالیسی سازوں تک پہنچ جائے گا. اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.